ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل تو اکتوبر 2010 میں ہوا, لیکن اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے اور سامنے آتی رہی, لیکن اس کے اوپر خاص طور کے اوپر جو ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, آپ دیکھیے کہ 2010 آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, برطانوی حکومت نے اس کے اوپر جو بیان جاری کیا, انہوں نے بیان جاری کیا, یہ اس وقت آپ کو ان کی آفیشیل سائٹ کے اوپر جو بیان نظر آ رہا ہے, یہ 18 جون 2020 کو انہوں نے بیان جاری کیا کہ جناب ہم نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کے بندہ جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور اس کو کنوکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کنوکشن ہو چکی ہے, گراؤنڈ بریکنگ کولیبریشن تھا یو کے اور پاکستان کی اتھارٹی کے درمیان 2020 میں, جب آپ دیکھیے کہ بیان جاری ہوا ہے عمران خان کی حکومت کے دوران, یہ بات بیان جاری ہوا, انہوں نے کہا جی پاکستانی نیشنل محسن علی سید 35 سال اس کی عمر ہے, وہ جو ہے وہ گلٹی فاؤنڈ ہوا مرڈر اور کنسپریسی ٹو مرڈر ڈاکٹر عمران کی. اور محمد کاشف خان کامران 40 سال کا پاکستانی نیشنل دوسرا وہ بندہ تھا جس کو میٹ پولیس کے ڈیٹیکٹیوز نے لندن کے آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ انوالو تھا مرڈر کے اندر, اور وہ ان ایبسینشیا کنوکٹ ہوا ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے لیے. اب حکومت کا موقف بڑا کلیئر ہے, یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا نام نہیں ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کون ہے جی, وہ جس نے لینڈ کروزر تک ISI کی ابھی تک استعمال کر رہا ہے, وہ جس کو الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ کھڑا کیا تھا, وہ مصطفیٰ کمال آ کے کیا بیان دیتا ہے حال ہی کے اندر, کہتا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کے فاؤنڈر کے حکم کے اوپر, مطلب الطاف حسین صاحب کے حکم کے اوپر جو ہے وہ عمران فاروق کا مرڈر ہوا تھا. یہ بندہ یہ دوبارہ سے کنسپریسی چھیڑتا ہے. آپ کو میں یہ یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ 2015 میں ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کی FIA نے رجسٹر کیا تھا کیس الطاف حسین کے خلاف, لیکن واضح طور کے اوپر جب برطانیہ نے اس معاملے کو, جہاں پہ یہ مرڈر ہوا تھا لندن میں, یہ کلیئر کر دیا کہ جناب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے برطانوی حکومت نے کہا کہ جناب یہ 2 لوگ ہیں جو آپ کو بتا دیے, اور ایک کنوکٹ ہو گیا ہے جناب, اور ایک دوسرا کنوکشن ان ایبسینشیا ہو گئی ہے, اور گراؤنڈ بریکنگ ہماری کوآپریشن اور کوآرڈینیشن تھی اس کے معاملے میں. لیکن اس کے اوپر پھر دوبارہ سے کنٹروورسی کیوں کھڑی کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر جو ہے اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس معاملے کے اوپر طارق چودھری صاحب یہاں پہ چیئرمین پاکستان پیٹریوٹک فرنٹ UK سے ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ سے اس معاملے میں براہ راست انوالو تھے, جس کے ثبوت کے طور کے اوپر یہ ویڈیو ہم آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے. یہ پولیس کے ساتھ ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن میں ساؤتھ ورلڈ پولیس میں دسمبر 2010 اکتوبر کے بعد دسمبر میں میٹنگ تھی, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے پولیس کے ساتھ, اور یہ اس وقت سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھ لیجیے کہ بات چیت اس کے اوپر مسلسل کرتے رہے ہیں, اور اس معاملے میں احتجاج بھی لیڈ کرتے رہے ہیں, اور احتجاج الطاف حسین صاحب کے خلاف یہ احتجاج لیڈ کرتے رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایک بات چیت ہے. طارق چودھری صاحب جو ہے الطاف حسین کے خلاف یہ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے, یہ باتیں کرتے رہے. اور اب آج طارق چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں, الطاف حسین صاحب کا نام جو مصطفیٰ کمال صاحب لے رہے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں. کیوں طارق چودھری صاحب؟ پہلے تو یہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو اب الزام لگا رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے اوپر کہ انہوں نے آرڈر دیا تھا, یہ آپ تو کہتے تھے کہ انہوں نے ہی کیا یہ کام, اب آپ جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کا بھی, اور کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو پہلے تو ذرا کلیریفائی کر دیجئے, اور تھوڑا سا بریف ہسٹری بھی دیجیے گا کہ پچھلے جو 15 سال میں 2010 میں جو قتل ہوتا ہے اور 2020 میں اس کی سزائیں ہوتی ہیں, وہ 2025 اور 2026 میں آ کے دوبارہ مدعا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ذرا سمجھائیے گا ہمیں سر پلیز. اوور ٹو یو. جی السلام علیکم سر, آپ کو اور آپ کی پوری محفل کو بہت بہت سلام. دیکھیں یہاں لندن میں جو لوگ ہیں وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ الطاف حسین کا سب سے بڑا اپوزیشن میں تھا, اور میں نے الطاف حسین صاحب کے خلاف بہت لندن میں پروٹیسٹ وغیرہ کیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور جب 22 اگست ہوا تھا 2016 22 اگست کو, جب الطاف حسین نے یہاں سے اسپیچ کی تھی, تو میں نے ان کے خلاف یہاں لندن میں بھی ایک پرچہ کٹوایا تھا, جن کے اوپر باقاعدہ ان کا ٹرائل ہوا تھا, اور کنگسٹن کراؤن کورٹ نے ان کو ناٹ گلٹی قرار دیا تھا. تو میں آج یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الطاف حسین کا سب سے بڑا پوزیشن میں تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہوا تو سب سے پہلے SO15 کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ نے جس سے رابطہ کیا تھا وہ میں تھا. ٹھیک ہے, وہ میرے ریگولرلی رابطے میں تھے, اور صدق پولیس اسٹیشن اور ایک پیڈنگٹن گرین پولیس اسٹیشن ہوتا تھا ایجوے روڈ پہ, جو اب بند ہو گیا, اور اب ہیبر سمتھ اور یہ صدق پولیس اسٹیشن یہاں بیس کرتی ہے SO15 کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ. تو الطاف حسین کے خلاف مجھے جتنے بھی پاکستان سے ایویڈنس وغیرہ آتے تھے تو میں پولیس کے ساتھ لیز کرتا تھا, ان کو پرووائڈ کرتا تھا. اور اس وقت جو DG رینجر صاحب تھے وہ بھی میرے رابطے میں تھے سندھ کے, کیونکہ ہر بندے کا انٹرسٹ یہی تھا کہ الطاف حسین کو کسی نہ کسی طریقے سے کنوکٹ کروایا جائے اس offense میں. تو آپ یقین کریں میں نے بے انتہا محنت کی اس کے اوپر. پورے سال جب ہو گیا, جب میں نے دیکھا کہ یہاں کی پولیس حرکت میں نہیں آ رہی ہے, تو پھر میں دوبارہ SO15 کے پاس گیا. میری ان سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, آپ کو اتنا ایویڈنس بھی پرووائڈ کیا ہے اور ابھی تک آپ نے اس بندے کو اس کے اوپر اریسٹ نہیں کیا. تو پولیس والوں نے جو مجھے بات کہی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پولیس والوں نے کہا کہ ہم نے 50,000 سے زیادہ وٹنسز اسٹیٹمنٹس ہم نے ایگزامن کی ہیں, اور الطاف حسین کا فورینزک ڈیٹا بھی نکالا ہے ہم نے موبائل فون کا. سب کچھ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الطاف حسین has got nothing to do with the murder of Dr. عمران فاروق. انہوں نے کہا ہے کہ he is not connected directly or indirectly. یہ پولیس والوں نے یہ کب کہا تھا سر؟
یہ 2017 میں ओके, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि हमने पूरी तरह इनका मोबाइल फोन का डेटा भी निकाला है और अपने इनके जितने विटनेसेस वगैरह हैं उन सबको एग्जामिन किया और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अल्ताफ हुसैन हैज नथिंग टू डू विद द मर्डर ऑफ डॉक्टर इमरान फारूक। ठीक है, फिर मैं उसके बाद फिर मैंने ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया, मैं पीछे हट गया और मैंने किसी मीडिया चैनल में जाके ये बात नहीं बताई पहले कि ये पुलिस वालों से जो मेरी बात वगैरह हुई थी,